نام سوچ سمجھ کے رکھا کریں، اپنی اولاد کے، اپنی نسلوں کے، اپنے بچوں کے۔ پھر اس نام تبدیل کرنے والے بہت آتے ہیں کہ نام تبدیل کریں، بہت آتے ہیں۔ یا یہ کہ نام ہم نے تبدیل کر دیے، یہ لوگ بہت آتے ہیں کہ نام ہم نے تبدیل کر دیے۔ کیوں کیے؟ اس نے کہ جی فلاں نے کہا تھا یہ نام بھاری ہے، فلاں نے کہا تھا، اس لیے ہم نے تبدیل کر دیے۔ نام سوچ سمجھ کے رکھیں، انوکھے انوکھے نام، عجیب و غریب نام۔ میری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ نام بدلتے بدلتے، نام سنتے سنتے، تیرا نام تیری والدہ کا نام پڑھتے پڑھتے گزر گیا، میری زندگی کا بہت بڑا حصہ۔ اگر ہم نے اپنے ناموں کو نہ سمجھا، نقصان ہوگا۔ ایک اللہ والے کہنے لگے، میرے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگے جی بچہ ہے، ہر وقت بیمار رہتا ہے، اس کو چوٹیں لگتی ہیں، اس کو تکلیفیں ہوتی ہیں۔ تو میں نے پوچھا بچے کا نام کیا ہے؟ کہا میرے بچے کا نام ہے المان۔ علم عین والا ہے تو اس کے معنی جھنڈے کے ہیں، الف لام میم ہے اس کے معنی ہائے ہائے کے ہیں، درد تکلیف، ہائے ہائے ہائے۔ المان الف لام میم الف نون، اس سے معنی دو دردوں کے ہیں، دو چوٹوں کے ہیں، دو زخموں کے ہیں، دو تکلیفوں کے ہیں، ایک تکلیف نہیں دو تکلیفیں ہیں۔ میں نے کہا اس کا نام ہے اور ساری زندگی یہ علم میں رہے گا، یعنی علم عین والا، اس کے معنی جھنڈا کے ہیں، المان۔ میں نے کہا فوراً نام تبدیل کرو، اور کہا نام تبدیل کیا تو بچے کی صحت ٹھیک ہو گئی، چوٹیں لگتی تھیں، تکلیف ہوتی تھی، نام اس کا فوراً بدلا۔ ایک شخص میرے آقا کی بارگاہ میں آیا، پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا مر ہے، مر عربی میں کہتے ہیں کڑوے کو، اور میں نہ تیرا نام حلو ہے، حلو حلوہ حلو تو میٹھا ہے، نام بدل دیا۔ آقا تشریف لے گئے، پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا یثرب ہے۔ یثرب مانے دکھوں اور غموں اور پریشانیوں اور مشکلوں اور مسائل کا گھر۔ فرمایا نہیں، اس کا نام مدینہ ہے۔ مدینہ کہتے ہیں باغ و بہار، ہوائیں، فضائیں، ٹھنڈی نعمتیں، اس کا نام مدینہ ہے۔ نام بدلا۔ ایک جگہ سے گزرے، آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا مشقت بھرا نام بتایا۔ فرمایا نہیں، تیرا نام سہل ہے، آسانیہ ہے۔ ایک بندے کا نام پوچھا، اس نے کہا میرا نام شہاب ہے۔ شہاب کہتے ہیں شعلے کو۔ میں نا تو آگ لگانے والا نہیں ہے، اس کا نام بدل دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ممبر تھا کھجور کا تنا تھا، آپ اس پہ تشریف رکھتے تھے، مجمع بڑھ گیا تو کھجور کا تنا ہو گیا، پھر مجمع اور بڑھ گیا، مشورہ ہوا کہ حضور کی لکڑی کا ممبر بنایا جائے۔ تو آخر مجمع میں حضور نے فرمایا کون میری لکڑی کا ممبر بنائے گا؟ ایک کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ دوسرا کھڑا ہوا، تیسرا کھڑا ہوا، ایک کھڑا ہوا تو آپ نے پوچھا نام کیا ہے تیرا؟ کہا ابراہیم۔ کہا ہاں میرے جد امجد کا نام ہے۔ اور اس نے کہا انشاءاللہ، اور میرے حضور کو یہ آداب پسند آئی، اور حضور نے فرمایا ہاں تو ممبر بنائے گا۔ آپ جس وادی میں تشریف لے جاتے تھے، اس وادی کا نام اگر ایسا ہوتا جو تکلیف دے پریشان کن ہوتا، اس جگہ کا نام بدل دیتے تھے۔ جانوروں کے نام بدلے، بعض لوگوں نے اپنے جانوروں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ میرے حضور کے جو جانور تھے خدمت والے، ان کے بھی نام تھے، اس طرح لوگوں کے جانوروں کے نام حضور نے وہ بدلے۔ آپ کہتے ہیں نام کچھ نہیں ہے، میں کہتا ہوں بندے کا نام آج کے بعد شیطان رکھ لیتے ہیں۔ اب تشریف لاتے ہیں جناب محترم شیطان صاحب، کمال کر انہوں نے کہا جی فرعون صاحب تشریف لاتے ہیں۔ بھئی عجیب بات ہے، تم نے لفظ صاحب کی بھی توہین کی ہے۔ فرعون کے ساتھ صاحب لگے، شیطان کے ساتھ صاحب لگے۔ اچھا انہوں نے کہا آپ کو تکلیف ہوئی، معذرت چاہتے ہیں، ناموں انہوں نے کہا ناموں سے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے تکلیف معذرت چاہتے ہیں، ہم آپ کا نام رکھ لیتے ہیں دجال۔ اب تو ٹھیک ہے، یہ بڑی زیادتی ہے، پریشان ہوئی، چلو آپ کا نام ابو جہل رکھ لیتے ہیں۔ بولے پھر کیا ہوگا؟ نام ہے، نام سے غصہ آ گیا ایک دم، اس نے کہ جی ابو جہل آ رہا ہے۔ میں طواف زیارت کر کے نا عزیزیت کی طرف جا رہا تھا، ایک ٹیکسی لی، رش تھا بہت زیادہ، ایک ٹیکسی والا نا ایسے نکل رہا تھا، اس میں سے نکلتے نکلتے نا تو میرے ساتھ ٹیکسی والا بیٹھا تھا، عرب تھا، اس نے شیشہ کھولا، شیشہ کھول کے کہا حیوان، پھر شیشہ بند کر کے چل پڑا، تو جانور ہے۔ معلوم ہوا لفظ حیوان کہنا بھی اتنا بھاری لفظ ہے، اس نے سارا غصہ صرف اس سے نکال دیا، حیوان۔ ناموں کا ہماری زندگی پہ اثر ہے۔ آل رسول ناموں کی کتنی احتیاط کرتے تھے اور ناموں پہ کتنی توجہ کرتے تھے۔ آل رسول کی زندگی میں ناموں پہ کتنی احتیاط تھی، اور ناموں کے اوپر کتنا توجہ فرماتے تھے، اور ناموں کے کتنا زیادہ
सोच समझ के रखते थे। मैं आज आपको वो नाम बताता हूं कि उनकी जिंदगी में नाम कौन से थे, उनके खानदान के नाम कौन से थे। ये जो 72 शुहदाए करबला हैं, मैं उनके नामों की लिस्ट आपके सामने, आप इन नामों को देखें कि खुद मेरे कमली वाले ने अपने बेटों के नाम और अपने नवासों के नाम क्या रखे। मैं जब हजरत इमाम हसन पैदा हुए तो मशवरा हुआ इसका नाम हर्ब रखा जाए। हर्ब कहते हैं बहुत ज्यादा ताकतवर, ऐसा कि जो हर किसी को हरा दे, पूरे लश्कर पे गालिब आ जाए। फरमाया नहीं, इसका नाम अर्शों से आया है। मेरे अल्लाह कहता है इस मेरे बेटे का नाम हसन, अर्श से आया नाम आया है, जमीन से नाम नहीं आया। फिर हजरत हुसैन पैदा हुए, फिर उनके बारे में फरमाया इसका नाम क्या रखा जाए, कहा हर्ब रखा जाए। फरमाया नहीं, अल्लाह ने अर्शों से इस मेरे बेटे, मेरे नवासे का नाम रखा है हुसैन। नामों को सोच समझ के रखा। अपने बेटों का नाम कासिम रखा, तैयब ताहिर रखा, नाम सोच समझ के। अब्दुल्ला है, सोच समझ के। अपनी बेटियों का नाम देखिए कितने कैसे रखा, रुकैया, उम्मे कुलसूम, जैनब, फातिमा, रिजवानुल्लाह सलामुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। नाम एहतियात से रखे। तो कहते हैं जब से मैंने दरवाजे पे लगाई है मेरे घर से टेंशन, परेशानी, बेसुकूनी खत्म हो गई है। तो बता दूं ये आयत नजर बद का बेहतरीन इलाज है। खातून का जवान बच्चा था, जादू से उसकी कमर टेढ़ी हो गई थी। एक किसी ने तस्बीह खाने से ही सुना होगा, उन्होंने बताया जादू टूट गया और कमर सीधी हो गई, जवान बेटा सेहतमंद हो गया। यही बात है। और किसी को इस आयत का कोई कमाल, कोई तासीर, कोई नफा, कोई फायदा, कोई मकोड़े हों कि वो किसी ने आजमाया? हाँ, आपने आजमाया और किसने आजमाया? आप। जिस घर में सांप हो, बिच्छू हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, छिपकलियां हो, काकरोच हो, दीमक हो, और घर में कोई अजय अनोखी चीजें निकलती हो, और जुओं का भी लाजवाब इलाज है जिनके सर पे जुएं में नहीं जाती। और एक बात आपको बता दूं, ये आयत नजर बद का बेहतरीन इलाज है। और ये वजीफा जिन्नात शयातीन का खुद कारी इलाज है। एक छोटी सी आयत है, 3 साल हो गए मैंने लगाई है, कह रहे हैं। उसके बाद सांप जहर हुए, मरे हैं, लेकिन उन सांपों ने मेरी जानवरों को नहीं काटा, और उससे पहले मेरे 3 जानवर ज़ाहिर हो चुके हैं। वो कहते हैं जब से मैंने दरवाजे में लगाई है मेरे घर से टेंशन, परेशानी, बेसुकूनी खत्म हो गई है। वो कहते हैं जब से मैंने दरवाजे पे लगाया है मेरे घर में चैन आता है, सुकून आता है, बीमारियां खत्म हैं। और अगला कहता है जब से मैंने ये लगाए हैं मेरे घर से चोरियां खत्म हो गई हैं, जेवरात और पैसों की चोरियां। याद रखिएगा, सारी दुनिया की साइंस जहां से जहां चली जाए, मेरे कमली वाले की वही और जो अर्शी निजाम है और अर्शी हिफाजत का निजाम है, ये सारी जिंदगी रहेगा। ये क्या है? मेरा कमाल है? नहीं, कुरान और वही का कमाल है। हम तो खताकार हैं, लेकिन फिर भी सोचता हूं वही की बरकत हमारे लिए भी है। अल्लाह इतनी बरकतें दे देता है। मैं सहरा में बैठा था, मार्च था, बड़ा बहार का मौसम होता है सहरा का, सांप बिच्छू बहुत निकलते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। मैं बैठा था एक झोंपड़ी में, इधर से धूप आ रही थी, इधर से धूप, बैठा रहा। ये मैंने पढ़ा हुआ था। जब मैं घंटों के बाद उठा ना, तो मेरे नीचे कोई खेस बिछा हुआ था। मैंने जो खेस उठाया, इतना बड़ा कन खजूरा मेरे नीचे से निकला, और नीचे से निकल के वो कन खजूरा। एक केस मेरे पास आया, मैं सिर्फ देखने की बात कर रहा हूं। वो ये आया कि मेरे कमरे में सांप की लकीर जाती है। कच्चे घर, कहां मार्बल, कहां चीजें, कच्चे घर। दरअसल वो सांप की लकीर नहीं थी, वो असल में आपस में सींग अड़े हुए थे। कोई घर में कोई आपस में दुश्मनी और मुखालफत चल रही थी। एक देवरानी ऐसा करती कि वहां ऐसे अंदाज से लकीर उसके कमरे में लगा देती कि सांप यहां से कमरे के अंदर दाखिल हुआ है। यह जुबान की तेज थी, वो बिल्कुल ठंडी मीठी थी, इवें जिवें घी का घड़ा होते। ये जुबान की तेज थी, वो बिल्कुल थी। उसने क्या किया? उसने कहा मैं तेरा सुकून बर्बाद कर दूंगी। वो एक लकीर लगा देती थी ऐसी। अब कमरे में सांप है, लकीर ने बताया, सांप न आवाज आई, न फुंकार आई, सिर्फ लकीर को दिखा। अब कमरे के अंदर जा नहीं रहे कि मेरे कमरे में सांप है।
انہوں نے گھر کا سارا سامان اتھیڑ ڈالا، کہیں نہیں ہے، یہ کسی نے تیرے ساتھ مکر و فریب کیا ایسے انہوں نے نہ ہے۔ اچھا انہوں نے کہا اگر ہوتا تو کہاں ہے، نکل گیا ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں، سانپ ہے، سانپ۔ کیس میرے پاس آیا کہ جی سانپ کے اوپر کوئی جادو کیا گیا ہے، لہذا سانپ میرے پر مسلط کیا گیا۔ بڑی مشکل سے اس اللہ کی بندی کو یقین دلایا کہ سانپ نہیں ہے۔ اچھا کوئی وظیفہ بتا دے اگر ہو، ہاں میں نے کہا چلو میں وظیفہ بتا دیتا ہوں، اگر ہو بھی تو میں نے کہا سلام علی نوح فی العالمین۔ جس گھر میں سانپ ہوں، بچھو ہوں، جس گھر میں کیڑے مکوڑے ہوں، کہ وہ کسی نے آزمایا؟ ہاں آپ نے آزمایا، اور کس نے آزمایا؟ آپ نے جس گھر میں سانپ ہوں، بچھو ہوں، کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں، چھپکلیاں ہوں، کاکروچ ہوں، دیمک ہو، اور گھر میں کوئی انوکھی چیزیں نکلتی ہوں، اور جوؤں کا بھی لاجواب علاج ہے، جن کے سر پہ جوئیں میں نہیں جاتی، تو قرآن کی آیت ہے سلام علی نوح فی العالمین، بس چھوٹی سی مبارک آیت ہے، سلام، تو میں ٹھیک پڑھ لوں، سلام علی نوح فی العالمین، بس یہ 11 بار ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، ایک تسبیح صبح شام پڑھ لیں، سارا دن کثرت سے پڑھ لیں، کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ آپ کے وسوسے تھے، اس سے وسوسے ختم ہو گئے۔ بتا رہا تھا ادھر سے، ہاں پھر موضوع رخ، میرا درس کا رخ بدل جائے گا، تم یہ بات نہ کرو۔ گھر میں چوریاں ہوتی ہوں، کہتے ہیں چیزیں گم ہوتی ہوں، پیسے گم ہوتے ہوں، جنات چیزیں اٹھاتے ہوں، ایسے چوریاں، پیسے گم ہوتے ہوں، تو اگر لکھ کے دروازوں پہ لگا دیں یہ گم نہیں ہوتے، اس کی وجہ ہے ان کیڑوں مکوڑوں کی شکل میں جنات شیاطین ہوتے ہیں، اور یہ وظیفہ جنات شیاطین کا خود کاری علاج ہے۔ اس لیے یہ وظیفہ سانپ کے کاٹے، بچھو کے کاٹے، بھیڑ کے کاٹے، کسی زہریلے جانور کے کاٹے کا لاجواب علاج ہے۔ اس کو پڑھتے رہیں، جب سانس ڈوبنے لگے، یعنی سانس روک کر تھتکار دیں، چند بار ایسا کریں، 3 بار، 5 بار، 7 بار، سانپ کے کاٹے، بچھو کے کاٹے اور کسی زہریلی چیز کے کاٹے کا لاجواب علاج ہے۔ جی ہاں کے سامنے سے کھال گزرتا ہے، ابھی ختم ہو گیا، لیکن اس میں سے کئی چیزیں کر کے داخل ہو جاتی ہیں، میں نے ہر چوکٹ پر لکھ کے بس گھر کے سامنے سے کھال گزرتا ہے، اس کے ذریعے سے کئی چیزیں گھر میں داخل ہو جاتی تھیں۔ میں نے گھر کی چوکٹ پہ لکھ دیا یہی سلام علی نوح فی العالمین، بس یہ لکھ دیا، پھر محفوظ ہو گئے۔ ایک بار آپ کے ساتھ صحرا میں سفر کا موقع ملا تھا، وہاں پہ بڑا سا بچھو تھا، بالکل پاس میں گزر گیا تھا۔ صحرا میں میرے ساتھ گئے، کہنے لگے بیٹھے، صحرا میں ساتھ گئے، وہاں بچھو بڑے بڑے، سانپ، بھیڑیے، ایک وہاں ایک سانپ ہوتا ہے اس کا نام ہے تیر، میں نے ایک دفعہ دیکھا اس کو، تیر کی طرح سے شوں کر کے نکلتا ہے، اور بس جس کو کاٹ لے کافی ہوتا ہے۔